اتنی جلدی ہو سکے نا اسے گھر کوئی انوشا تو نہیں ہے؟ اسے گھر سے نکالے. جو بیج تم نے بویا ہے تم وہی کاٹ رہے. شاپ سے نکال کر باہر پھینک. موت نہیں دوں گی تمہیں سکندر, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, تمہیں موت دیتی لیکن اس گھر کی بنیادیں ہلا کر جاؤں. تمہاری آنکھوں میں پچھتاوا اور تڑپ کیسے دیکھوں گی؟ میرے جانے کے بعد آپ کے پاس ماتم کے علاوہ چھوڑوں گی نہیں, تمہیں علاوہ کچھ نہیں بچے گا. بس دیکھتے جاؤ. کون دشمن پیدا ہو گیا؟ کیا وعدہ ہے تم سے؟ کون ہے جو مجھے برباد کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین. اور ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ علیزہ چپکے سے جاتی ہے سکندر کے کمرے میں اور انوشے کی کوئی بریسلٹ وغیرہ رکھاتی ہے. تو جب سکندر کمرے میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے تو وہ بریسلٹ پڑا دیکھتا ہے تو صحیح پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ یہاں پہ کہاں پر آئی, کون ہے میرا دشمن, کون مجھے برباد کرنا چاہتا ہے, کہیں انوشے تو نہیں ہے. تو ریشا کہتی ہے ایسا بولو کسی نے سن لیا تو کیا جواب دو گے, اور انوشے کہاں سے آ سکتی ہے, مر گئی ہے وہ. تو سکندر کہتا ہے پھر کون ہے جس طرح بدلہ لیا جا رہا ہے مجھے برباد کرنے میں تلے ہوئے, مجھے تو وہی لگتی ہے. ادھر حمزہ کی ماں ان کے کمرے میں جا کے ان کی شادی کی تصویر کھڑے ہو کے آگے دیکھ رہی ہوتی کہتی, اور پھر علیزہ کو کہتی ہے بس کچھ ہی دن ہے تمہارے یہاں پہ, پھر تم یہاں سے چلی جاؤ گی. تو علیزہ کہتی ہاں چلی تو جاؤں گی لیکن آپ لوگوں کو خون کے آنسو سے رلا کے جاؤں گی, اس گھر کو برباد کر کے جاؤں گی کہ میرے جانے کے بعد بھی یہاں پہ پیچھے ماتم ہی چلتا رہے گا. کیونکہ حمزہ کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کریں ورنہ اس گھر کو برباد کر دے گی, سب کا سکون برباد کر دے گی. لیکن اس کا باپ بھی کہاں سنتا ہے جو لاسٹ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے. پھر علیزہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی ہے جس کی وجہ سے سکندر سب گھر والوں کے سامنے برا بن جاتا ہے اور پھر کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں اتنے آسانی سے مرنے بھی نہیں دوں گی, تمہاری آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھوں گی جو میری بہن نے برداشت کی, ایک ایک چیز کا ایک اس کے آنسوؤں کا بدلہ لوں گی, اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گی. اس کے بعد بے شک مجھے گھر سے نکال دیں, جو مرضی کریں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن تمہیں برباد کر کے ہی جاؤں گی. تو ادھر سکندر کو صحیح ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے صحیح غصے میں ہوتا ہے, اور اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی کر کون رہا ہے. جب شور مچاتا ہے رو سب گھر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اینڈ میں سکندر خود ہی برا بن جاتا ہے. ایون کہ حمزہ بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا. اور پھر علیزہ جاتی ہے سکندر کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے, اس کو تیش دلاتی ہے تو کمرے میں آ کے چیخیں مار رہا ہوتا ہے. تو ریشا اسے کام ڈم کر رہی ہوتی ہے, کہتی ہے علیزہ تو چاہتی یہی ہے کہ تم ایسے ریئیکٹ کرو, تم بھی بالکل ویسی ریئیکٹ کرو جیسے وہ چاہ رہی ہے, کنٹرول کرو اپنے غصے کو, یہ نہ غصے میں کچھ اور ایسے ویسے ہی.